الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، مجھ سے پہلے حضرت مولانا فیض اللہ صاحب شیخ الحدیث بیان فرما رہے تھے، ان سے پہلے جناب شاہ محمد قریشی صاحب نے بیان کیا، اور جناب علامہ ڈاکٹر سرفراز صاحب نے اشارتاً کہا کہ یہ نئے فتنے جو ہیں ان کے بارے میں شاید رویس خان بات کرے گا۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اسد اللہ فاروق صاحب کو، خلیل صاحب کو، ان کی والدہ، ان کے چھوٹے بہن بھائی اور مدرسے کے انتظامیہ کو یہ خوبصورت تقریب منعقد کرنے پر اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے والد حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد جن کے ساتھ میرا 48 سال سے تعلق رہا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں ابھی گیا تھا ان کی قبر پر، میرے بیٹے بھی ساتھ تھے اور ساتھی بھی ساتھ تھے، میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس شجرہ طیبہ کو جس کی اصل زمین میں ہے اور فرع آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دو باتیں کیا کہ میں ختم کرتا ہوں۔ یہ ابھی برخوردار نے بخاری شریف کی آخری روایت پڑھی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ ان کا مولانا کا بڑا تفصیلی بیان تھا۔ آپ سب سے جو فارغ ہونے والے ہیں، جن کے لیے اس پاکستان میں مسجد کے سوا کوئی جگہ نہیں، یہ جو خام مال یہاں سے نکل رہا ہے، ان کا مستقبل یہ ہے یا کوئی مسجد سنبھالے یا مدرسہ بنا لے، بس۔ ہمیں سب کو یہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ یہ خام مال جو نکلتا ہے یہ عدالتوں میں جائے، قاضی بنے، جج بنے، اللہ کے قانون کے مطابق۔ آپ نے اس کا کوئی جواب سوچا کہ آپ بندر بھی زرع کرتے ہیں یا رجم کرتے ہیں؟ کیا حیوانوں پر شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں؟ بے شمار احادیث ایسی ہیں جن پر مستشرقین نے اعتراضات کیے ہیں۔ آپ اگر تیار ہو کر نہیں جائیں گے تو آپ میدان عمل میں ناکام ہو جائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ یہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ علماء کرام آتے رہیں گے، نظم و ضبط کا خیال رکھیں، اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرماؤں۔ آنے والے مہمان سٹیج پر آئیں گے، مسجد کا خیال رکھیں، نظم و ضبط کا خیال رکھیں۔ علماء آتے رہیں گے، میں نے تقریر رٹی ہوئی نہیں ہے، مجھے نہیں بھولتی، آپ بے فکر رہیں۔ علماء آنے سے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا مفتی محمد رویس خان ایوبی، حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب، قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، شان امیر معاویہ۔ آگے کوئی کیا نہیں آگے نعرہ تکبیر۔ ہم حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق کو سٹیج پر تشریف لائے ہیں، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ فی الفور تشریف فرما ہوں، بیٹھ جائیں۔
کوئی آدمی کھڑا ہوا نظر نہ آئے فل فور بیٹھ جائے، نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، حضرت مولانا مفتی محمد رویس خان کشمیری۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کل ایک بیان چھپا میرا کہ بھائی صحابہ کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بکواس کرنے کی اجازت دی جائے، اور یہ جو بل ہے اس کو مسترد کیا انہوں نے، یہ بیٹھے ہوئے پتہ ہے ان کو۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ بل غلط ہے، اس کو مسترد کیا جائے اور اس کو سینٹ سے پاس نہ ہونے دیا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں گالیوں کی اجازت دی جائے۔ یہ گالیاں کہاں سے ملتی ہیں ان کو؟ بس یہ میں آپ سے عرض کرنے لگا، بیشتر تاریخ کا ذخیرہ، اور یہ میں معاویہ اعظم صاحب کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دورہ حدیث پڑھنے والے طالب علموں، میں جب سچ کہتا ہوں تو دوبارہ مجھے کوئی نہیں بلاتا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے یارو شبہ پا کے چلا جاتا ہے، لیکن آج میں شبہ نہیں، آپ کو ہدایت کی بات بتا کے جاؤں گا کہ یزید کے بارے میں جتنی روایات ہیں، مروان ابن حکم کے بارے میں جتنی روایات ہیں، معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں جتنی روایات ہیں، عمر ابن العاص کے بارے میں جتنی روایات ہیں، سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں جتنی روایات ہیں، مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جتنی روایات ہیں، یوں سازش کی، یوں کیا۔ اور ایک مولوی صاحب ہیں کوئی سرگودا کے، انہوں نے لکھا کہ جب حضرت امیر معاویہ کو یہ پتہ چلا کہ یزید شراب پیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ او پترا راتی پیا کر دیہاڑی نہ پیا کر۔ یہ سنی مولوی نے لکھا ہے، سنی آپ کو پتہ ہے۔ تو سنیے اپنے پاؤں پر خود کلاڑا مارتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے آپ کا یہ فرض ہے کہ جب دورہ حدیث پڑھیں تو دورہ حدیث پڑھتے ہوئے استاد پر اعتراض کریں کہ حضرت بندر بھی رجم ہوتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ کہے گا بکواس نہ کرو، چپ ہو جاؤ، یہ کوئی علاج نہیں۔ اچھا کہیں گے جی یزید شرابی تھا، کبابی تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ جتنی روایات ہیں ان کے بارے میں ذرا تحقیق کرو کہ جب یہ کتابیں لکھی گئیں اس وقت کس بادشاہ کا دور تھا، کس خلیفہ کا دور تھا۔ اکثر و بیشتر روایات فاطمیہ کے دور میں گھڑی گئی، اکثر و بیشتر روایات بنو عباس کے دور میں گھڑی گئی۔ لوگ سند دیکھ لیتے ہیں، سند متصل ہے، وہ گھڑی کس دور میں گئی ہے؟ آپ کو سنا رہا ہوں میں ایک روایت، روی عن ابی یوسف قال سألت ابا حنیفہ، ابو یوسف سے روایت ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے پوچھا، ان رجل، گڑبڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا، ان رجل یمس فرج امرأتہ، اگر یمسو سین کے ساتھ ہو تو کیا معنی ہے، اور سواد کے ساتھ ہو تو کیا معنی ہے؟ پتہ آپ کو؟ پتہ ہے؟ سواد کا معنی اور ہے، سین کا اور ہے۔ اچھا پوچھا، ان رجل یمس فرج امرأتہ وہی تمس ذکرہ حل تری فی ذلک بأسا، اے ابو حنیفہ آپ اس میں کوئی حرج سمجھتے ہیں؟ ابو حنیفہ نے کہا اللہ میں نہیں سمجھتا۔ بس ابو حنیفہ کی بات ختم ہو گئی۔ آگے گانڈا ویلڈن، وَأَرْجُوَ أَن يُعَذِّبَ اللَّهُ أَجْرَهُمَا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ کام کرنے والوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو عقل سلیم سے کام لو اور دیکھو کہ یہ جو روایات موجب طبرانی کی ہے کہ یزید شراب پیتا تھا، اور اب جب معاویہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا راتی پیا کر دیہاڑی نہ پیا کر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا معاویہ ابن ابی سفیان یہ بات کہہ کر آپ ان کی پاکیزگی بیان کر سکتے ہیں؟ سوچو طبرانی نے کب یہ حدیث بنائی اور یہ روایت کہاں سے آئی؟ فاطمیہ کے دور سے آئی، بنو عباس کے دور سے آئی۔ یہ تمام روایات کی تاریخ نوٹ کرو اور کتابوں کو چیک کرو
کہ کس دور میں کون سی مرتب کی گئی. بس میں نے یہ عرض کرنا تھا آپ سے. اگر آپ خالی ہاتھ چلے گئے اور میدان میں جب پہنچے کہیں جی بخاری میں ہے, جی ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, نسائی میں ہے, معجم طبرانی میں ہے, تحوی میں ہے, ابن کثیر نے لکھا ہے, البدایہ نے لکھا ہے, ابن خلدون نے لکھا ہے. سوچو یہ روایت آئی کب, کس سن میں. اس کے بغیر آپ نہ معاویہ کو پاک کر سکتے ہیں نہ عمرو بن العاص کو. اور میں ابھی یہ کیا کر رہا ہوں جامعہ اشرفیہ میں, یار بات سنو, غور کرو, یا تو اپنی گال کرنا پھر میں کروں گا. مولانا معاویہ اعظم صاحب جب بے نظیر آئی تھی کراچی میں اور کئی لوگ مارے گئے تھے, لاکھوں لوگ تھے بے نظیر کے استقبال میں. عمران خان نکلا, لاکھوں لوگ نکلے. میں آپ کو تحقیق کی دعوت دیتا ہوں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سارے صحابی دنیا سے چلے گئے تھے, کوئی صحابی زندہ نہیں تھا. تھے علی بھی تھے, اور لوگ بھی تھے, حسن بھی تھے, حسین بھی تھے. انہوں نے ہڑتال نہیں کی کہ ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے, ہڑتال کر. کیا عمران کی تحریک انصاف سے بھی کمزور ایمان تھا؟ کیا طاہر القادری کی منہاج القرآن سے بھی کمزور تھا ایمان کا؟ لوگ کہتے کہ مروان ابن حکم, ایک بندے نے لکھا فیس بک پہ کہ وہ تھا جس پر اللہ کے پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے. میں نے لکھا جواب میں کہ اسی جس کو تم ملعون کہتے ہو وہ مسجد نبی تک 6 سال تک تقریر کرتا رہا. تو کیا صحابہ میں اتنی غیرت نہیں تھی؟ وہ کہتے اترا تھلے, تو کون ہونے؟ آج کل داڑھی کٹی ہوئی ہو, لوگ کہتے ہیں جماعت سلامی جائے, ادھر پیچھے نماز نہیں ہوتی, داڑھی چھوٹی ہے. اور صحابہ میں اتنی غیرت بھی نہیں تھی کہ ممبر رسول سے اتارتے اترا تھلے, تو کون ہونے, تیرے پیو تے لعنت بھیجی ہے. کوئی ایک روایت بتا دو, کوئی روایت. جو مولوی اٹھتا ہے چڑھ جاتا ہے, جو اٹھتا ہے چڑھ جاتا ہے. وہ فیصل آباد سرگودا کے ایک صاحب نے لکھا, امیر معاویہ نے یہ کہا, اگر امیر معاویہ یہ کہتا ہے آپ بتائیں خلافت کے مستحق ہیں وہ, لہذا ان بکواسات کا جواب تیار رکھیں. اللہ تعالیٰ مولانا سیف اللہ خالد کو کی مغفرت فرمائے, مولانا منظور کی مغفرت فرمائے, اور اس گلشن کو سدا بہار رکھے. آپ کو میں یہ دعوت دے کر جا رہا ہوں کہ کتابوں کی تحقیق میں اس دور کے خلیفہ, اس دور کے بادشاہ کو چیک کرو کہ کون تھا. بہت شکریہ. السلام علیکم. اٹھا دے یار, اور کوئی پلے پہ ہے کوئی نہ کہ اگلا بھی گیا. چلو شکریہ, بہت شکریہ بھائی اسد اللہ, بہت شکریہ جناب معاویہ اعظم صاحب, آپ کا وقت ضائع کیا میں نے. اب آپ سے ملتے ہیں. وہ جو کہ تقریر میں بول گیا تھا, جو تقریر میں رٹ کے آیا تھا وہ بول بھئی آپ سب ساتھی تشریف لائے ہیں, علماء کا, اکابرین کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں. جو کھڑے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, جو سننے آئے ہیں. جو کھڑے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب تشریف رکھیں. یہ دروازے والے ساتھی جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. یہ اندر جگہ موجود ہے بھئی, دائیں طرف آ جائیں, اندر آ جائیں, اندر آ جائیں, اندر آ جائیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شاباش. یہ سامنے والے ساتھی بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھ جائیں بھئی, کوئی ساتھی کھڑا نہ ہو. اللہ سب کو جزائے خیر دے. شاباش, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میں اپنے استاد محترم خصوصی شاگرد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, استاد مکرم استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی ذکاء اللہ صاحب دعوت برکاتہم سے درخواست کروں گا چند کلمات نصیحت کے فرما جائیں.
اچھا ہاں ٹھیک ہے. اب میرے اب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی، سب کہتے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کے سب سے چھوٹے صاحبزادے اور میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگان حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ عبدالقدوس صاحب دعوت قاتم سے درخواست کروں گا چند نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، مجمع میں موجود عزیز طلباء، میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد نقشبندی رحمہ اللہ کے اس گلشن کے مالی، اس عظیم جامعہ کے محتمم حضرت مولانا اسد اللہ فاروق صاحب مدظ العالی کا، کہ انہوں نے آج اس کو یہاں آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا. اور موقع بھی اس وقت ملا کہ جب ہمارے سیاسی رہنما آ جاتے ہیں، ہمارے قائدین ہوتے ہیں، یہ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، تو لوگ مشتاق ہوتے ہیں کہ ان کی گفتگو سنی جائے. میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ حضرت کی گفتگو سنوں گا، لیکن حضرت نے اعلان فرما دیا. چند ایک باتیں عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں توجہ کا طالب، ایک علم اور ایک معلومات. علم کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں اور معلومات کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں. بظاہر ان دونوں کا مطلب ایک نظر آتا ہے، لیکن ان کے مفہوم میں، ان کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آج جن دنوں یہاں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا تھا، تو اس وقت امریکہ اور جو یورپ کی یونیورسٹیز تھیں، ان میں طلباء کی تعداد 80 ہزار ہوا کرتی تھی. جامعہ پنجاب میں طلباء کی تعداد اس زمانے میں 7,500 تھی.
یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اسلامک سٹڈیز کے شعبہ جات ہوتے ہیں. ان شعبہ جات میں سیرت ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، سیرت چیئرز ہوتی ہیں. وہاں پڑھانے والے اسلام کو، احادیث کو، فقہ کو مسلمان نہیں ہوتے، چند ایک مسلمان بھی ہوتے ہیں. طلباء کی اکثریت وہاں کفار ہوتے ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی، جو جو مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں. اب یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو طلباء یہاں بیٹھے ہیں کہ پڑھانے والے چاہے مسلمان ہوں چاہے کفار ہوں، پڑھنے والے تو کافر ہیں، تو جو کچھ وہ وہاں پڑھیں گے کیا وہ علم کہلائے گا؟ علم تو ایک پاکیزہ چیز ہے، علم تو ایک الہامی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس پر اترا، اس کو ہم علم کہتے ہیں. اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے یہ نیت شرط ہے کہ جو میں علم حاصل کروں گا اس علم پر عمل کروں گا، یہ نیت شرط ہے. انگریزی میں سب سے پہلے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا وہ ایک نصرانی تھے جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں کیا. ڈیمانڈ تھی یورپ کی، آسٹریلیا کی، امریکہ کی، افریقہ کے ممالک کی کہ قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ کوئی عام فہم نہیں ہے. وہ ایک نان مسلم تھا، کافر تھا، لسانیات کا ماہر تھا، عربی کو سمجھتا تھا. اس نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور محسوس کر کے قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ شروع کر دیا. سورۃ فاتحہ سے شروع کرتا ہے، ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہے، انگریزی میں کرتا چلا جا رہا ہے، مختلف تفاسیر، مختلف تراجم اس کا اس نے مطالعہ کیا اور اس کے بعد ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہے. اب یہ اس کا جو ترجمہ ہے بغیر ایمان کی حالت کے، وہ علم تو رکھتا تھا، معلومات تو رکھتا تھا، اس نے تو قرآن پاک بھی پڑھا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن الہامی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تب کیا بغیر ایمان کو قرآن پاک کی جو اس نے تلاوت کی اس کو نیکیاں ملی؟ نہیں. جو ترجمہ کیا اس کے لیے جو اس نے کتابیں کھنگالی، لائبریریوں میں گیا، مختلف تفاسیر کو دیکھا، اس کا کوئی اجر و ثواب اس کو ملا؟ نہیں. جو کچھ اس کے ذہن اور اس کے قلب میں بات آئی اس کو ہم معلومات تو کہیں گے، علم نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا ذرا مظاہرہ کیجئے کہ اس عیسائی کا نام پکتل تھا. پکتل نے ترجمہ انگریزی میں شروع کیا تو کافر تھا، لیکن جس دن اس سورۃ الناس پر اس نے انگریزی ترجمہ ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نور ایمان سے مزین فرما دیا. اب اس معلومات کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر ڈھال دیا. وہ علم کہ جس کے بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طلباء سے پوچھا علم کیا ہے؟ طلباء نے جواب دیا اپنی استعداد اور اپنے اپنے فہم کے مطابق. کسی طالب علم نے کہا کہ حضرت معلومات کو علم کہتے ہیں، وحی کے ذریعے جو چیز بندہ لیتا ہے اس کو علم کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ جاننے کو کہتے ہیں، کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے سب طلباء کی بات سننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا
اور کمال کا ارشاد ہے، اور ہمارے لیے وہ ایک آئی اوپنر ہے، آنکھوں کو، ذہنوں کو، قلب کی گرہ کو کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر عمل کی نیت سے ہم بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے جو تعریف کی علم کی، انہوں نے فرمایا علم وہ اللہ کا دی ہوئی نعمت ہے کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد، جس کے اخذ کرنے کے بعد بندے کو عمل کیے بغیر چین نہ آئے، جو انسان کو عمل پر ابھار دے اس کو علم کہتے ہیں۔ نہیں تو یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، یہاں جو ہم حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم کے سامنے پورا سال زانو تہ کر کے ادب کے ساتھ بخاری شریف پڑھتے رہے، اگر میرے بھائیوں اس علم پر اگر عمل نہ ہوا تو اس کو علم نہیں کہیں گے، اس کو معلومات کہیں گے۔ علم کے لیے اس نیت کا خالص ہونا ضروری ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں میرے رب کا حکم ہے، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث مبارکہ ہے، میں نے عمل کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر عمل کی نیت نہیں تو یاد رکھیں ایسا درخت جو پھلدار ہو، اس پھلدار درخت پر اگر پھل لگنے بند ہو جائیں تو گھر کا مالک اس کو کاٹ دیا کرتا ہے، کاٹ کر اس کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح جو عمل کی نیت کے بغیر علم حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس علم کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو نار جہنم کے سلگانے کے لیے ایسے عالم کو استعمال کریں گے اگر عمل کی نیت نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، انسان ڈرتا رہے، کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ہم مانگنے والے تو بن جائیں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ امام محمد رحمہ اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو رخصت ہونے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو خواب میں ملے۔ شاگرد نے خواب کی حالت میں اپنے استاذی محترم سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ امام محمد رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مجھے بھی اپنے رب کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے رب کے حضور عرض کی کہ یا اللہ پوری زندگی قال اللہ قال رسول پڑھتا پڑھاتا رہا، اس شمع کو روشن کیے رکھا، میرے پاس تو اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پھر فرمانے لگے کہ اللہ نے کہا کہ جو کچھ تو نے پڑھا پڑھایا ہے میں نے اس کو تو رد کر دیا، کوئی اور عمل ہے تو بتاؤ جو تم میرے حضور پیش کر کے آج نجات حاصل کر سکو۔ امام محمد کہتے ہیں کہ میں رونے لگ پڑا۔ میں جب رونے لگ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے امام محمد سے فرمایا محمد میں نے تجھے حدیث کا اور قرآن کا علم صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ برسر معاشر تمام انسانیت کے سامنے تیرا میں حساب کتاب لوں، جاؤ میں نے بغیر حساب کتاب کیے تجھے بخش دیا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تجھے میں بخش رہا ہوں اس قرآن و حدیث کی خدمت کی وجہ سے نہیں، میں تجھے بخش اس لیے رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں ایک دن تم تحریر میں اور تصنیف میں مشغول تھے، تیرے ہاتھ میں قلم تھا، اس قلم کو حدیث کی شرح لکھنے میں تم مصروف تھے، دوات میں تم نے جب لگایا تو تم سوچنے لگ پڑے کہ میں عبارت کو کہاں سے شروع کروں،
وہ جو چند ثانیے تم نے سوچا تھا، اس سوچنے کے دوران میری ایک حقیر سی مخلوق مکھی وہ تیرے قلم کی سیاہی پر بیٹھ گئی تھی، اور تو لکھنے کے لیے جب قلم کو آگے تو نے بڑھایا تو اس مکھی پر تیری نظر پڑی، تو تو نے چند ثانیے صرف اس نیت سے اس قلم کو روک لیا تھا کہ یہ اللہ کی ایک حقیر سی مخلوق ہے، پیاس بجھا لے تو پھر میں حدیث کی شرح لکھوں گا۔ تیرا یہ چند ثانیے رکنا میری حقیر سی مخلوق کے لیے مجھے اتنا پسند آیا کہ اس مخلوق کے لیے سوچا تو نے، آج اس نیت کو میں نے قبول کر کے تجھے جنت میں روانہ کیا۔ میرے بھائیو، آج آپ جا رہے ہو عزیز طلباء عملی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے۔ اسلام میرے بھائیو پوری دنیا میں غریب ہو چکا ہے، اسلام پوری دنیا میں اپنا ترجمان چاہتا ہے، اسلام پوری دنیا میں کوئی عمل کا استعارہ چاہتا ہے۔ گفتار کے غازی تو ہم سارے ہیں، اللہ کرے کہ ہم کردار کے بھی غازی بنیں، عمل کے بھی غازی بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرمائے۔ اس کے پہلو میں سوئے ہوئے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو اس جامعہ کے ذریعے، ان کے شاگردوں کے ذریعے، خلیل بھی بیٹھا ہے، اسد اللہ فاروق بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے جو دیگر بھائی صاحبزادگان جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بھی پسند اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا یونس صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا یونس صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، انتہائی قابل ذی وقار صدر مجلس، علماء کرام، مشائخ اعظام اور آج سند فراغت حاصل کرنے والے انتہائی اللہ کے ہاں محبوب ترین علماء کرام، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے اساتذہ سے علم حدیث کو پڑھا ہے، اور آج اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ اور علماء و مشائخ کی دعاؤں کے ساتھ آپ یہاں سے رخصت ہو کر میدان عمل کے اندر جا رہے ہیں۔ سٹیج پر عظیم جرنیل کے فرزند ارجمند تشریف فرما ہے۔ وہ جرنیل جب زمانہ طالب علمی میں کراچی کے اندر تھے تو اپنے طالب علم ساتھیوں میں الگ تھلگ ممتاز شخصیت رکھتے تھے۔
جب وہ بلوری ٹاؤن سے فارغ ہو کر مولانا اسار القاسمی شہید کے بعد جنگ آئے، جنگ کی دھرتی پر قدم رکھا، تو پھر مولانا اعظم طارق نے دنیا کو بتایا کہ مولوی اسے کہتے ہیں۔ اسمبلی میں گئے تو جہاں سے اعظم طارق گزرتا تھا دنیا دیکھتی رہ جاتی تھی۔ علماء کی مجلس میں ہوتے، سٹیج پر ہوتے، کسی جگہ پر ہوتے، اعظم طارق تھا۔ ہم نے اعظم طارق کو جب مشائخ کے قدموں میں دیکھا تو خدا کی قسم میں نے مولانا ضیاء القاسمی کے ساری رات اعظم طارق کو قدم دباتے ہوئے دیکھا۔ اتباع احترام میں اتنا بلند تھا، اور اگر اس کی جرات کو دیکھ رہے تو پھر میں نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو کرسی اٹھا کے مارتے بھی دیکھا تھا، للکارتے بھی دیکھا تھا۔ ایسا کردار چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج بھی اعظم طارق پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ معاویہ کی شکل میں اعظم طارق ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آپ نے ابھی میدان میں جانا ہے۔ دو باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ اس وقت دو فتنے عروج پر ہیں، ایک فتنہ رافضیت کا ہے، ایک قادیانیت کا ہے۔ دونوں منکر حدیث ہیں، دونوں منکرین ختم نبوت ہیں۔ میرے بھائیوں، رافضیت کے خلاف بھی آپ میدان میں جا رہے علماء کرام، آپ نے کام کرنا ہے، اور قادیانیت کے خلاف بھی کام کرنا ہے۔ قادیانیت ایک زندیق طبقہ جو پاکستان کے تمام کلیدی عہدوں پر براجمان ہو کر پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، رافضیت بھی اسی طرح اس کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ہم نے عملی ثبوت دے کر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے مقابلے میں رافضیت ہے یا مرزائیت ہے۔ ہم اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اعظم طارق، اسار القاسمی، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا حق نواز کی طرح کرا سکتے ہیں، پر اپنے نظریے پہ آنچ نہیں آنے دیں۔ جس داعش سے کوئی مقتل میں گیا، جس داعش سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی، وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا، فسوق فقر کے نام محمد سے محبت۔ میں جرنیل اعظم مولانا معاویہ اعظم دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دینے سے پہلے برادر مکرم عالم بعمل صاحبزادہ حضرت مولانا احسن عالم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا مفتی احسن عالم صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔
लाहौर का आज का सफ़र जामिया मंजूर इस्लामिया में आने के बाद और अकाबिर की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि जिस कदर पुरमग़्ज़ गुफ्तगू यहाँ हुई है मुख्तलिफ़ अकाबिर की, महीनों मुताला करना, लाइब्रेरीज़ खंगालना वो एक तरफ है, और आज की इस गुफ्तगू की पुरमग़्ज़, आज के इस प्रोग्राम की पुरमग़्ज़ गुफ्तगू वो महीनों के मुताले से बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मेरे भाई, और मैं अब ये कह सकता हूँ कि मेरे हम सबक, मैं इन सब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बस एक छोटी सी दरख्वास्त, ये हमारे उलमा इस ज़िम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से कि फ़ितनों का ज़माना है, और आजकल जो पुराने फितने हैं वो नए भेस में आ रहे हैं। राफ़ज़ियत अब वो सुन्नियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश कर रही है। दाढ़ी पगड़ी में बैठे हुए सोशल मीडिया पे ईमान के डाकू वो अपने आप को सुन्नी कह के मुसलमानों के, सादा लो मुसलमानों और सुन्नियों के ईमान को लूटना चाहते हैं। ये बात समझ लें कि इल्म जो होता है उसके उलमा ने लिखे हैं 3 ज़रिए होते हैं। इल्म हवास से हासिल होता है, जिसको हम हवास खमसा ज़ाहिरा कहते हैं, अक़ल से हासिल होता है, और ये सारा इल्म नाक़िस होता है, ये कामिल नहीं होता। कामिल इल्म वो सिर्फ और सिर्फ वही से हासिल होता है, वही के अलावा नहीं हासिल होता। इसको मेरे वालिद गिरामी आम तौर पे कुछ बातों को लताइफ में कहा करते हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस बात को ऐसे समझ लें। अगर किसी आदमी के हवास ठीक ना हो तो उसको इल्म हासिल करने में बड़ी दिक्कत होगी और उसका इल्म नाक़िस होगा। 3 अन्ने सिगे अन्ने किन्ने भाई 3। किसी ने उन्होंने क्या भी उन्होंने कहा हाथी देखना है, कहते तुसी तो हाथी नहीं देख सकते। उन्होंने कहा सब महसूस कर सकते हैं, सानू महसूस करा दो हाथी। उन्होंने हाथी दिखाया, उन्होंने चो एक कन्ने का हाथ लग गया उहदे सुंड ते, उन्हें ऐ करके हाथी नू महसूस किया। दूसरे का हाथ लग गया उहदे पेट ते, ते उन्हें ऐ करके हाथी नू महसूस किया। तीसरे का हाथ लग गया उहदी लत्त ते, ते उन्हें थल्लों उपरों तक हाथी नू महसूस किया। हुण उन्होंने पूछा हाँ बई हाथी की हुंदा है, हाथी की तारीफ हो रही, हाथी की हुंदा है। एक ने कहा हाथी कंध वर्गा हुंदा है, पेट ते हाथ लगा ना सीधा, उन्हें कहा हाथी कंध वर्गा हुंदा। दूजे नूं पूछया तेनू तू की ख्याल किया हाथी किदां दा हुंदा है? उन्हें कहा हाथी सुतून वर्गा हुंदा है, उहदा लत्त नूं हाथ लगा ना थल्लों उत्ते तक, उन्हें कहा एक सुतून वर्गा हुंदा है। तीसरे ने पूछा हाथी किदां दा हुंदा, उन्हें कहा एक मोटे फानूस वांगू हुंदा, उतों थल्ले लटकदा हुंदा, सुंड लटक सही थल्ली ओदी। इहदा मतलब यह है कि अगर किसी आदमी का इल्म उहदे हवास की वजह तो नाक़िस है ते हर 3 बंदे भी आपस में उस इल्म के बारे च गुफ्तगू करन ते गलत करनगे। वो 3 बंदे एक दूसरे की राय तो गलत, अल्लाह की मर्जी है 3 ही गलत है, एक भी सही नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब है अगर कोई कामिल चीज़ देखो, ਇਹਦੇ मुकाबले च एक छोटे जे बच्चे ਨੂੰ खड़ा करके पूछो बेटा हाथी कितना है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ हाथी की पूरी शक्ल समझाएगा, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ इस चीज़ का कमाल हैगा, हवास का कमाल। उस तो बाद अकल, अगर किसी बंदे कोले अकल नहीं हैगी तो वो बंदा इल्म हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अकल भी एक हद तक, एक दायरे तक। एक बंदे ने दूरों किसी चीज़ को आंदिया देखा, देख के उन्हें महसूस किया भी कोई बकरी आ रही है। वो जो थोड़ी जी नेड़े आई वो थोड़ी जी वड्डी हो गई, उन्होंने लगा नहीं ये बकरी तो नहीं सी, अंदाजा गलत हो गया। उन्हें सोचा ये कोई कट्टा आ रहा है, वो मजीद करीब आई तो होर वड्डी हो गई। उन्हें महसूस किया नहीं ये तो इस तरह भी नहीं हैगा। जो बिल्कुल करीब आ गई तो उन्होंने पता लगा ये ऊंट सीगा। उन्हें दूरों आंदी हुई चीज़ 5 मिनट के विच विच उन्होंने अपनी अकल का पता लग गया कि मेरी अकल कामिल फैसला कर सकती। भाई ना इंसान दे हवास कामिल फैसला कर सकते, ना इंसान दी अकल कामिल फैसला कर सकती। कायनात दे विच एक चीज़ है जेड़ी कामिल फैसला कर सकती है, वो जिबरील अमीन दे जरिए मुहम्मद करीम ते उतरी हुई वही है। ओदा फैसला कामिल है, ओदा हुक्म कामिल है,
وہ دے احکام کامل ہے. اور الحمدللہ اج ساڈے اے دوستاں نے او علوم وحی اپنے سینے دے وچ مکمل طور تے محفوظ کر لے. اے اج دی یہ سمجھو آخری کڑی ہے جویں کہ شیخ فرما رہے سی. اور اس علم نبوی دی سب تو پہلی کڑی جیڑی ہے وہ جماعت صحابہ کرام. دیکھو جنہاں نے نور نبوت نو ڈائریکٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لیا ہے. ہر دور دے محدثین تے اصول اور ضابطہ رہا ہے کہ وہ جرح و تعدیل دے وچ پرکھے جان گے. لیکن جماعت صحابہ ایسی جماعت ہے انہاں دے بارے چ اگر کوئی مسلمان ہے تو او دا اے ضابطہ ہے محدثین دا اے اصول ہے کہ کوئی صحابی جرح و تعدیل دے اصول چ پرکھیا الصحابۃ کلہم سارے دے سارے صحابہ عادل ہے. کسے ایک صحابی تے بھی جرح و تعدیل دے حوالے نال بحث نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اگر کوئی آدمی جماعت صحابہ کرام پر عدم اعتماد کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کروا رہا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے وہ صحابہ پر عدم اعتماد نہیں کر رہا، وہ دین پر عدم اعتماد کر رہا ہے. علامہ علی شیر حیدری فرمایا کرتے تھے ہم دفاع صحابہ نہیں کر رہے، ہم دفاع دین کر رہے ہیں. کیونکہ امت تک محمد کریم سے نماز پہنچی تو صحابہ کے واسطے سے، قرآن پہنچا تو صحابہ کے واسطے سے، عمل پہنچا تو صحابہ کے واسطے سے، اخلاق پہنچے تو صحابہ کے واسطے سے. تو جو لوگ صحابہ کرام کی جماعت کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت استاد جی فرمایا کرتے تھے وہ بنیادی طور پہ دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجئے جو لوگ اہل و سنت کے لبادہ میں صحابہ کرام پر عدم اعتماد کر رہے ہیں وہ کتنے بھی بڑے آدمی کا حوالہ کیوں نہ دے دیں. بھائی جتنا بھی بڑا آدمی ہوگا اس کی توثیق اللہ کے قرآن سے تو نہیں ہو سکتی نا. جو صحابہ کے بعد کی جماعت کا چاہے وہ تابعین میں سے چاہے وہ تبع تابعین میں سے ہے، اگر کوئی روایت ہمیں ایسی ملتی ہے یا فلاں محدث نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ لکھا ہے، امیر معاویہ قرآن لکھنے والے، امیر معاویہ نبی کی وحی لکھنے والے، امیر معاویہ محمد کریم کے خادم رہنے والے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے محدث مل کے اگر امیر معاویہ کے خلاف کھڑے ہو جائے تو اس طرح کے لاکھوں محدث امیر معاویہ کی جوتی پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. اس لیے ضابطے ذہن میں رکھیں، اگر کوئی عبارت ہمارے سامنے آتی ہے اس کی توجیہ سوچیں، اور یقیناً اس کی توجیحات علماء نے لکھ دی ہیں. علمی طور پہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور مستحکم کریں کہ یہ جو فتنے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اور سب سے بنیادی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کوئی بندہ آپ سے بات کرے، مجھے ایک بندے نے میسج کیا، وہ مرزے کا ماننے والا ہوگا، اس نے کہا حضرت اگر آپ صحابہ کا ایسے دفاع کرتے رہیں گے جیسے آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے تبری نہیں پڑھی. میں نے اسے جواب دیا بھائی میں نے قرآن پڑھا ہے، جب میں نے قرآن پڑھا ہے تو مجھے تبری پڑھنے کی ضرورت؟ جب مجھے اللہ کے قرآن نے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے کے سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تو اب مجھے کسی تبری کے پڑھنے کی ضرورت؟ یاد رکھیے یہ ضابطہ ہے. ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے قرآن کو ماننا ضروری ہے، اس کے بعد محمد کریم کے فرمان کو ماننا ضروری ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی تاریخی روایت قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گی نہیں تو اس کو مانیں گے، اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی تو اس کو مانیں گے. علماء کہتے ہیں دیوار پہ دے ماری جائے گی. اس لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں. اور میرے جو بھائی بیٹھے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا آپ اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، آپ امت کے ایمانوں کی حفاظت کی تیاری کریں. اللہ تعالی ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.